تو یہ حدیث سے میں نے اپنی بات شروع کی. دوسری بات جو ہے میں حکیم محمد سعید صاحب کی کروں گا کہ میرے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل شخصیات میں جو دنیا میں تھے اور جن کے ساتھ میں نے کام کیا. میری بڑی خوش نصیبی رہی کہ مجھے کئی سال ان کے ساتھ کام کرنے کا، ان کی سپرویژن میں نیچرلی کام کرنے کا ہمدرد یونیورسٹی میں موقع ملا. میں یونیورسٹی میں رجسٹرار بھی تھا، پھر سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ میں بھی میں رجسٹرار رہا اور یونیورسٹی کا رجسٹرار بھی رہا. تو کہنے کا میرا مقصد یہ کہ اس میں نے حکیم صاحب کی جو 2 باتیں دیکھی نا، وہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو نونہال یہاں بیٹھے ہیں، کل کو ہر شخص حکیم صاحب کی اس سنت پہ، اس عمل پہ جو ہے وہ عمل کریں. اچھا، کہتے تھے کہ حکیم صاحب کو دیکھ کے نا لوگ اپنی گھڑیاں ملاتے تھے، وہ اتنے ٹائم کے پابند تھے. تو ایک دفعہ نواز شریف صاحب اس زمانے میں وزیر اعظم تھے اور یونیورسٹی کا جو ہے نا وہ کے اندر ایک فنکشن تھا جس میں میری بھی ذمہ داری تھا تو میں وہاں پہ ایک جونیئر پوسٹ پہ، لیکن نیچرلی میری ذمہ داری لگا دی گئی تھی ان کے ساتھ. تو ایک ہوٹل میں جو ہے وہ پروگرام تھا 7 بجے کا، جس طرح ماشاءاللہ علی بھائی نے یہاں پہ ایک بہت خوبصورت ٹائمنگ کے حساب سے پروگرام کیا. سب سے پہلے رات کو میسج کیا مجھے کہ اتنے بجے ہے، پھر اسپیکر صاحبہ کا مجھے میسج آیا ہوا تھا اور پھر علی بھائی نے صبح دوبارہ ریمائنڈر کا مجھے میسج دیا. تو میں ڈر کے مارے 10 بجے آ کے باہر گاڑی میں بیٹھ گیا کہ میں نے کہا کہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں، وقت پہ پہلے پہنچ جاؤں، کیونکہ مجھے حکیم صاحب کا پتہ تھا اور ہمدرد یونیورسٹی کا اور ہمدرد اسکول کا پتہ تھا کہ ٹائم مینجمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ پروگرام تھا تو وہ 7 بجے ہوٹل میں تھا، تو میری ذمہ داری تھی سارے ارینجمنٹ کی. تو میں ہوٹل میں نیچرلی پہلے سے موجود تھا. تو میں نے دیکھا کہ ہال سے 7 بجنے سے کوئی 10 منٹ پہلے صرف ایک آدمی ہال کے گیٹ پہ آ کے کھڑا ہوا تھا، ایک آدمی، جبکہ اس ہال میں کوئی 700-800 لوگوں کی جگہ اور پورے پاکستان سے لوگ اور یونیورسٹی کے لوگ اور بہت بڑا کنوکیشن تھا وہ، اور ان کا نام تھا حکیم محمد سعید صاحب، جو وقت پہ اور ان کا وقت پہ آنا جو ہے وہ اتنا شاندار بات تھی. اور ان کی اللہ نے جو ان کو ایک بہت بڑی عزت دی ہے. تو بچوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ وقت کا صحیح استعمال بھی تھا اور وقت پہ ہر کام کو شروع کرنا. حکیم صاحب کی دوسری ایک اچھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ان کے اندر میں نے دیکھی، اور وہ خاص طور پہ جو سینئرز یہاں بیٹھے ہیں، اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، والدین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اسٹوڈنٹ سینئرز بیٹھے ہیں، ان کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ ان کی بڑی خوبصورت بات میں نے دیکھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو معاف کر کے ان کو ساتھ لے کے چلتے تھے. اور یہی بات میں نے علی بھائی کے اندر بھی دیکھی ہے یہاں پہ، اور ہماری انتہائی محترم میڈم سعدیہ راشد صاحبہ میں بھی دیکھی ہے لے کے کہ ساتھ چلنا، لوگوں کو ان کی غلطیوں کو معاف کر کے. یہ میں نے دیکھا تھا کیونکہ اسی دوران مجھے موقع ملا تھا ہمدرد سینٹر میں ناظم آباد میں، اور میں وہاں آتا جاتا رہتا تھا یونیورسٹی کے علاوہ بھی. تو میں دیکھتا تھا کہ وہاں انتہائی سینئر ان کے جو ساتھی تھے پرانے، وہ وہاں پہ مختلف پوسٹوں پہ جاب کر رہے ہوتے تھے. تو یہ ایک بہت خوبصورت بات حکیم سعید صاحب کے ساتھ دیکھی میں نے. اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کا موضوع تو مینٹل ہیلتھ ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، تھکن ہے، تو یہ کون سا موضوع ہے؟ یہ بالکل اس سے ریلیٹڈ موضوع ہے. اور آپ یقین کیجئے گا کہ جو لوگ وقت کا احساس کرتے ہیں، جو وقت پہ سوتے ہیں اور وقت پہ اٹھتے ہیں، اور جو معاف کر دیتے ہیں اور جو معافی مانگ لیتے ہیں، وہ ان کو ذہنی بیماریاں نہیں ہوتی. یہ یاد رکھ لیجیے اس بات. تو یہ ایک چیز میں نے ان سے سیکھی. اچھا، دوسری اور ایک اور آخری بات میں کر لوں. وہ جو سفید، مجھے آج بھی ان کی جو چہرہ یاد آتا ہے، ان کے کپڑے یاد آتے ہیں کہ وہ جو جنا کیپ اور وہ جو شیروانی سفید، اور وہ بغیر شکنوں والی صاف ستھری شیروانی، سادگی، خوبصورتی، سفید رنگ، تو وہ سادہ ہونا، یہ بھی بڑی ایک خوبصورت بات ہے. تو آج کل کے دور میں جو ہم مقابلے کی دوڑ میں لگ گئے نا کہ موبائل فون کس کے پاس کون سا ہے، اور خاص طور پہ یہ بچوں میں بہت، اس طرح میرے بیٹے کو پتہ ہے کہ آئی فون کون سا والا آ رہا ہے اور کون سا والا جا رہا ہے. تو یہ میں نے حکیم صاحب سے سیکھا کہ سادگی کیسی ہوتی ہے. ایون جب وہ گورنر سندھ تھے، تو وہ اس وقت صرف ایک گارڈ کے ساتھ ایک سادی سی گاڑی میں وہ یونیورسٹی آ جاتے تھے اور اس کے بعد وہ واپس گورنر ہاؤس میں اپنے کسی کام سے چلے جاتے تھے. کتنی بڑی بات ہے. تو میں نے یہ چیزیں ان سے لرن کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے.